بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں، اور خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم بھی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، اور یوں سمجھیں کہ آخری اوور وہ ایسا کھیلنا چاہتے ہیں، یا آخری اننگز کا آخری گھنٹہ وہ اس طرح سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو تہس نہس کر دیں، اور اس کے لیے کام دے دیا گیا ہے، سونپ دیا گیا ہے صوبوں کو. خاص طور پہ کس صوبے کو؟ جی پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو، اور اس کے بعد اگلا ہے نشانہ سندھ. تینوں جگہوں پہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹاسک دے دیے ہیں، اور بڑے بڑے منصوبے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں، شارٹ ٹرم پلان یعنی کہ مختصر مدتی ایسے انسینٹو دیے جائیں گے عوام الناس کو کہ جس کا وہ فوری فائدہ ان کو ہوگا. اور اگر الیکشن 2022 میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک لے مین کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے گی. اس میں پنجاب سب سے پہلا جی میدان سجنا ہے پنجاب میں. تو وزیر اعظم نے پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب اور اس کے بعد ہوگا خیبر پختونخوا. آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم یا آپ کو پشاور نظر آئیں گے یا آپ کو لاہور نظر آئیں گے، اور پنجاب کے مختلف شہروں کا بھی وزٹ کریں گے، اور خیبر پختونخوا کے بھی مختلف شہروں کا وزٹ کریں گے. اور جو بڑے شہر ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ووٹ بینک جہاں جہاں زیادہ پایا جاتا ہے وہاں اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں لاہور نمبر 1، اس کے بعد ملتان ہے، فیصل آباد ہے، گوجرانوالا ہے، یہ راولپنڈی ہے. یہ وہ شہر ہیں، یہ وہ ضلع ہیں جہاں پہ اگر وہ ٹارگیٹڈ کارروائی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ووٹ بینک ملے گا. وزیر اعظم کی صدارت میں جی اجلاس بھی ہوا، اور 5 بڑے شہر انہوں نے ٹارگٹ کیے پنجاب کے. اس میں لاہور، پنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالا، ملتان. اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ خزانوں کے منہ جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، اور روپیہ نہ روکا جائے. ڈیولپمنٹ اور جتنے بھی ترقیاتی منصوبے اناؤنس ہو چکے ہیں ان کو جلد از جلد تکمیل کے مراحل سے گزار دیا جائے. وہ پیسوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے نہیں رکنے چاہیے، اور اگلے بجٹ سے پہلے ان کا ہے کہ جی 90% سے زیادہ جو ہے جو بجٹ ہے وہ ریلیز ہو جانا چاہیے. یہ ایک کیا ہے. اور یہ 15 مئی سے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات شروع ہو رہے ہیں، اور 15 مئی سے آگے سلسلہ چلے گا، جون تک لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ نظر آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیصلہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے، وہ کیا ہے جی. اچھا پہلے پنجاب کا میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے رہے وہ تھے سردار عثمان بزدار صاحب کے بارے میں، کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کوئی کام نہیں دکھا رہے، اور یہ صورتحال کسی وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو لے ڈوبے گی. عثمان بزدار صاحب کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی وہ آواز خاموش کرا دی گئی یا بالکل بند کر دی گئی. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ وسیم اکرم پلس ہیں. اب ایک سروے ہوا ہے، اب اس سروے سے آپ چاہیں اتفاق کریں یا اختلاف کریں. یہ ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین، یہ اس ادارے نے سروے کیا ہے، اور سروے ہوا ہے وزرائے اعلیٰ کے بارے میں، 4 صوبوں کے بارے میں. اور نئی سروے رپورٹ آئی ہے، اس میں 45% رائے دہندگان نے سردار عثمان بزدار صاحب کو نمبر 1، یعنی کہ پنجاب میں 45% لوگ عثمان بزدار صاحب کو نمبر 1 قرار دیتے ہیں. ٹاپ پہ 4 وزرائے اعلیٰ میں ٹاپ میں عثمان بزدار صاحب آ گئے ہیں اس سروے کے مطابق، اور ان کو بہترین وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا، کیونکہ دوسری تنقید خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہ ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان پہ جب بھی تنقید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہ آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ صحیح لگایا، نہ آپ نے خیبر پختونخوا کا. سروے کہتا ہے کہ پہلے نمبر پہ عثمان بزدار صاحب آئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں محمود خان صاحب. سندھ کے وزیر اعلیٰ تیسرے نمبر پہ ہیں، جو کہ سب سے پڑھے لکھے ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. اس کے بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، ایک ہی صوبہ بچتا ہے، عبدالقدوس بزنجو، وہ آئے ہیں 4تھے نمبر پہ، وہ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں.
خیبر پختونخوا کے 41% عوام نے جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو، سندھ کے 38% عوام نے مراد علی شاہ کے حق میں ووٹ دیا، بلوچستان کے 32% رائے دہندگان نے عبدالقدوس بزنجو کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ عثمان بزدار 45% کے ساتھ آگے رہے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کی سب سے زیادہ کون سی خوبیاں پسند کی گئی ہیں جی وہاں کے اس سروے کے مطابق؟ وہ ہے تعلیم اور صحت کی پالیسیاں، یہ ٹاپ پہ رہی ہیں، ڈیولپمنٹ اس کے نیچے ہے، تو وہ کہتے ہیں تعلیم اور صحت۔ اب اگر صحت کا لیں تو جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہے صحت کارڈ، تو صحت کارڈ جو وہاں پہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کارڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس میں 10-10 لاکھ روپے موجود ہے اس صحت کارڈ میں، اور وہ لوگ علاج کروا رہے ہیں، اور جن لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اس کارڈ کے ذریعے اور پیسے بھی نہیں لگ رہے اور مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحت کارڈ جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں نمبر 1 صحت رہی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم، تو تعلیم پہ بھی جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، بہت سارے اسکول انہوں نے اپ گریڈ کیے ہیں، یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کیا ہے، اور مڈل اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول ان کو اپ گریڈ کیا ہے، اور پھر بہت سارے پنجاب میں جو اسکول ہیں وہاں پہ سیکنڈ شفٹ شروع کی ہے اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی لوکل لیول پہ یعنی کہ گراس روٹ لیول پہ اس کو بھی پسند کیا، اور یہ چیز مارکیٹ ہوئی ہے بغیر کسی کہے کے۔ تو یہ سردار عثمان بزدار کی 2 خوبیاں ان کے حق میں آئی ہیں۔ 86% رائے جو آئی ہے رائے دہندگان کی عثمان بزدار کی حکومت، وہ تعلیم کے میدان میں جو سہولتیں دی گئی ہیں ان سے مطمئن ہے۔ تعلیم کے حوالے سے خیبر پختونخوا 80% کے ساتھ جی ٹاپ پہ ہے، یعنی کہ 80%، پنجاب میں 86%، خیبر پختونخوا میں 80% لوگ پی ٹی آئی کی جو خوبیاں ہیں، یہ پالیسیاں تعلیم کے بارے میں اس سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے 62% اور سندھ حکومت کے 58% رائے دہندگان نے اعتماد کیا ہے۔ یہ چیزیں آگے صحت کی پہ آ جائیں، پنجاب کے 72% لوگ جی صحت کی پالیسی سے مطمئن ہیں بلکہ خوش ہیں بزدار حکومت سے، اور 67% خیبر پختونخوا، 56% بلوچستان، اور سندھ نیچے ہے 53% کے ساتھ، یعنی صحت میں بھی سندھ سب سے نیچے اور تعلیم میں بھی سندھ سب سے نیچے ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ سے آگے ہیں۔ یہ اس کے بعد اگلی جو ہے ڈیولپمنٹ، پنجاب 51% کے ساتھ ہی عثمان بزدار کی کارکردگی سے لوگ مطمئن، خیبر پختونخوا 48%، بلوچستان 43%، سندھ 38%، اس میں بھی سندھ چوتھے نمبر پہ ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب کا اگلا سنیں آپ، کیونکہ پچھلے 3.5 سال سے جیسے سومناتھ کا مندر گرانے کے لیے 18 حملے ہوئے تھے یا 17 ہوئے تھے، عثمان بزدار صاحب بھی کم و بیش اتنے ہی حملے ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو سروے کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سروے جو کہہ رہا ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عثمان بزدار سروس ڈیلیوری کے لحاظ سے بھی نمایاں رہے۔ پنجاب کے 61% رائے دہندگان سرکاری محکموں میں سرکاری ڈیلیوری پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطمئن ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں رشوتی بہت ہے، پیسوں کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ سروے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا 69%، بلوچستان 54%، سندھ پھر چوتھے نمبر پہ ہے 50% کے ساتھ، اور یہ سروس ڈیلیوری ہے۔ تو یہ تو چاروں صوبوں کے بارے میں آ گیا جی، رپورٹ آ گئی۔ تو اگر اس سروے کو مان لیا جائے درست، تو اس کا مطلب ہے عثمان بزدار صاحب بڑے گنہے نکلے اور وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں اور لوگ ان سے مطمئن ہیں۔ اگر یہ سروے صحیح ہے تو پھر تو وسیم اکرم پلس انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اب یہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں جی، اور اس پہ پتہ چل جائے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں یہ جو سروے ہے اس کا عکس ہمیں بلدیاتی انتخابات میں نظر آتا ہے یا نہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی انتخابات پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر یہ سروے صحیح ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیوں نہیں دیا، اور بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کیوں ہاری۔ اس پہ ذرا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو سوچنا ہوگا۔
جاتے جاتے ایک اور خبر بھی دے دیں جی کہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے خطرناک، کرونا کا دوبارہ سے سر اٹھا لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا 10% کے ساتھ اوورآل اب 10% تک پہنچ چکا ہے پورے ملک میں پازیٹیوٹی ریٹ، اور شہباز شریف صاحب اور وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ایک بار پھر پریشر آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ تو NCOC نے نئی پالیسی بھی جاری کر دی ہے، SOPs بھی آ گئے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر گزارش کروں گا اپنے ویور سے، ناظرین سے، شہریوں سے کہ جناب اس سے پہلے کہ بڑی افتاد آئے خدا نخواستہ تو اس کا ہمیں بندوبست کر لینا چاہیے۔ پھر ایک اور جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خاتون جج کا تقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب باقاعدہ طور پہ پہلے جوڈیشل کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا، اور اس کے بعد آج جو کل جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے بھی اپروو کر دیا۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اپروول سے ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو پہلی خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچیں گی جسٹس عائشہ ملک، اور یہ پہلی خاتون جج ہی نہیں ہوں گی بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس بھی ہوں گی، اور یہ 2030 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر پہنچیں گی، اپنا منصب سنبھالیں گی اگر اسی طریقے سے کنٹینیوٹی رہتی ہے، کیونکہ سینیورٹی میں وہ 2030 میں سینئر موسٹ جج کے طور پہ آ جائیں گی، اور تقریباً سوا سال وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گی، اور 2031 میں وہ ریٹائر ہوں گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر دینا تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔